بنی اسرائیل کے ہزاروں اولیاء کرام میں سے ایک کا نام شیروان تھا۔ شیروان القدس کے نواح میں ہزاروں ایکڑ اراضی کا مالک تھا، جس میں زیتون کے درخت سر اٹھائے اپنے مالک کی دولت و حشمت کی گواہی دے رہے تھے۔ ہزاروں کی تعداد میں مویشی اور نہ جانے کتنی بیویاں اور کنیزیں تھیں۔ نوکروں کی تعداد بھی کچھ کم نہ تھی۔ اسے ہر نعمت حاصل تھی اور وہ عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایک دن نہ جانے اس کے دل میں کیا سمائی کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر ویرانے کی طرف نکل گیا، اور جب دل کو کچھ سکون ہوا تو وہ ایک پہاڑی کی چوٹی پر جا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ کھانا پینا سب کچھ بھول کر صرف اور صرف عبادت ہی اس کی مصروفیت تھی۔ وہ مراقبے میں ایسا غرق ہوا کہ 100 سال کے بعد اس کی آنکھیں کھلیں تو اس کے سامنے ایک فرشتہ اپنے پر پھیلائے کھڑا تھا۔ اس نے فرشتے کی طرف بڑی ناگواری سے دیکھا جو اس کی عبادت میں خلل انداز ہوا تھا۔ فرشتے نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے شیروان، بارگاہ خداوندی میں تیری عبادت قبول ہوئی، بتا تو کیا چاہتا ہے؟ شیروان نے فرشتے کی طرف حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا، اسے کہو کہ میرے ساتھ انصاف کرے۔ فرشتے نے اس کی تحقیر آمیز نگاہوں کا برا منائے بغیر کہا، اے شیروان، تو اس سے انصاف طلب نہ کر بلکہ اس کی رحمت و شفقت کی خواہش کر۔ لیکن شیروان نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اللہ کی تسبیح و تحلیل میں مصروف ہو گیا۔ فرشتے نے اس کی طرف افسوس سے دیکھا، اپنے پر پھڑپھڑائے اور آسمان کی طرف پرواز کر گیا۔ شیروان نے مزید 100 سال عبادت میں گزار دیے۔ دنیا و مافیا سے بے خبر اس کی کیفیت سے گھبرا کر جانور وہاں سے بھاگ گئے اور پرندے بھی کسی اور جانب پرواز کر گئے۔ پہاڑی پر ہر جاندار بے جان ہو گیا، یہاں تک کہ جھاڑیاں اور درخت بھی نابود ہو گئے۔ 100 سال پورے ہوئے تو فرشتے نے اپنے پر پھڑپھڑا کر اسے بیدار کیا۔ شیروان نے ناگواری سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ شیروان نے غصے سے کہا، اب تو کیا لینے آیا ہے؟ فرشتے نے نرمی سے جواب دیا، اے شیروان، تیری عبادت نے قبولیت کا شرف حاصل کر لیا ہے، اب مانگ، کیا مانگتا ہے؟ شیروان نے جواب دیا، خدا سے کہو کہ میرے ساتھ انصاف کرے۔ فرشتہ گویا ہوا، شیروان ضد نہ کر۔ لیکن شیروان اپنی ضد پر اڑا رہا۔ فرشتے نے اس کی طرف افسوس سے دیکھا اور اپنے مرکز کی طرف پرواز کر گیا۔ شیروان پھر اس پہاڑی کی چوٹی پر عبادت میں مصروف ہو گیا۔ اسے صدیاں گزر گئی تھیں کسی جاندار کی آواز سنے ہوئے۔ پہاڑی تو یوں بھی پرندوں اور درندوں سے محروم ہو گئی تھی۔ ہوا بھی اب اس پہاڑی کے قریب آتے ہوئے ڈرنے لگی۔ وہ پہاڑی سے دور دور ہی رہتی۔ اپنے اہل و عیال اور مال و منال کو تو وہ صدیوں قبل ہی بھول گیا تھا۔ اب ترک خواہشات کی ایسی بلندیوں پر تھا کہ آسمانوں پر عبادت میں مصروف فرشتے بھی اس کا احترام کرنے لگے، لیکن اس کے قریب آنے سے گریزاں رہے۔ اس کیفیت میں مزید 100 سال گزر گئے تو فرشتہ پھر نازل ہوا۔ اس نے زور زور سے اپنے پر پھڑپھڑائے تو شیروان کو سخت غصہ آیا، لیکن اس کے کچھ بولنے سے بیشتر ہی فرشتے نے نہایت احترام سے کہا، اے اللہ کے دوست، اللہ تجھ سے بے پناہ خوش ہے۔ اس نے فرمایا ہے کہ تو جو مانگے گا ملے گا۔ خدا کے برگزیدہ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے۔ تجھے ان کی بادشاہت ان کی تمام ملکیتوں سمیت دی جا سکتی ہے۔ تیرے بیوی بچے دوبارہ زندہ کیے جا سکتے ہیں اور تیرے باغات بھی سرسبز و شاداب کیے جا سکتے ہیں۔ تو جس چیز کی خواہش کرے گا وہ تجھے ضرور ملے گی۔ یہ کائنات کے مالک کا فرمان ہے جس نے 300 سال تک تجھے کچھ کھائے پیے بغیر زندہ رکھا اور تجھے اپنی عبادت کرنے کا حوصلہ دیا۔ شیروان نے فرشتے کو گھور کر دیکھا اور کہا، ان تمام چیزوں کو میں چھوڑ چکا ہوں۔ مجھے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت چاہیے اور نہ ہی بیوی بچوں اور زیتون کے باغات کی ضرورت ہے۔ اس سے کہہ کہ میرے ساتھ انصاف کرے۔ فرشتے نے اس کی طرف دکھ بھری نگاہوں سے دیکھا اور کہا، اللہ وعدہ کر چکا ہے کہ تو جس چیز کی خواہش کرے گا وہ تجھے ضرور ملے گی۔ تو 300 سال سے اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے، تجھے تیری عبادت نے احمق بنا دیا ہے، لیکن میں بارہا تجھ سے کہا کہ تو انصاف نہ مانگ بلکہ اس کی رحمت و شفقت مانگ۔ اب بھی تو اپنی ضد سے باز نہیں آیا۔ اب تو نے انصاف مانگا ہے تو تجھے انصاف ضرور ملے گا، اور اس کا انصاف یہ ہے کہ تو 300 سال تک اس پہاڑی کو اپنے بوجھ سے پریشان کرتا رہا ہے۔ اب یہ پہاڑی تجھ پر 300 سال تک سواری کرے گی۔ یہ کہہ کر فرشتے نے اپنا ایک پر پہاڑی کی جڑوں میں رکھ کر اسے الٹا دیا اور پھر وہ اپنے پر پھڑپھڑاتا ہوا آسمان کی طرف پرواز کر گیا۔